السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر۔ آج مرکزی مسلم لیگ کے زیر انتظام یہ عظیم الشان جلسہ تقسیم اسناد، میں اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ ضلع پاک پتن کے جنرل سیکرٹری، ہر دل عزیز شخصیت، خطیب اسلام، محبوب عوام، محترم حافظ اقبال سلفی صاحب اور مرکز عبداللہ ابن مبارک، کتنا شاندار ادارے کا نام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ایک عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، جنہوں نے جہاد پر شاندار کتاب لکھی اور کافروں کی گردنوں کو کاٹا، میدان جہاد میں تلوار چلائی، جن کے ہزاروں شاگرد تھے۔ ایک عظیم شخصیت کے نام پہ اس ادارے کا آپ نے نام رکھا ہے۔ اس ادارے کے مدیر مفتی اظہار، اساتذہ کرام اور اقبال سلفی صاحب کے جو پورے ضلع کے ذمہ داران ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ حافظ عبد الرؤوف صاحب، شعبہ دعوت اصلاح کے ذمہ دار، گفتگو سن چکے ہیں، اور میرے بعد مفتی پاکستان، سوشل میڈیا پر عظیم آواز، مضبوط آواز، مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، مولانا رمضان منظور صاحب اور نائب امیر جماعت، عظیم سکالر، مفسر قرآن محترم سیف اللہ خالد صاحب کو یہاں آنے پر آلن و سالن مرحبا، سات بسم اللہ جی آیا نو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی عرفان جوید صاحب، دیگر علماء بھی موجود ہیں۔ حضرات، بڑی سعادت کی بات ہے، 51 طلبہ طالبات نے دینی تعلیم حاصل کی، اور یہاں پر 600 نوجوان کتاب و سنت کا، 300 نوجوان اور 300 طالبات کتاب و سنت کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں بچوں کو، والدین کو، بھائیوں کو، ان کی مائیں بہنیں، خاندان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، یہ وہ عظیم ہیں جن کو رب نے کتاب و سنت کے علم کے لیے چن لیا ہے۔ جب یہ بچہ مستری کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، ریڑی والے کا بیٹا، کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، یہ پاک پتن کے کسی گاؤں سے چلا، بستی سے چلا، عبداللہ ابن مبارک میں قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث رسول کو سیکھنے کے لیے، کتاب و سنت کے علم کے لیے یہ گھر سے چل پڑا۔ کائنات کے رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ یہ مستری مزدور کا بیٹا جو عبداللہ ابن مبارک مدرسے میں جا رہے، یہ بڑا عظیم ہے، اس کے اوپر پر بچھا دو۔ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ بلوں کی چونٹیوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ پھر سید الکونین کی زبان سے جو موتی برسے، خالق نے کتاب اللہ میں اعلان کر دیا، محبوب دنیا والوں کو بتا دو، قل هل يستوي
الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر لسان نبوت سے دین سیکھنے والے کے لیے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سید الکونین کی زبان سے جو موتی برسے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ کہیں لسان نبوت سے یوں الفاظ جاری ہوئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں اونچا شان والا، مرتبے والا، مقام والا، بلند، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا آپ دیکھتے نہیں۔ خطیب منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، ملک کا آرمی چیف، چیف جسٹس، کروڑ پتی ارب پتی اس کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک عالم کی کیا شان ہے، سید الکونین نے کیا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے چل دیا کائنات کے رب نے اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ علم کی فضیلت پہ ایک اور ہادی برحق کا فرمان، میں اپنے قائد سیف اللہ خالد مفتی عبدالرحمان عابد قائدین کے خطاب کے لیے آپ کو تیار اور بیدار کرنے کے لیے آج پاک پتن میں آیا ہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، مدینے کے تاجدار نے فرمایا قرآن کے ذریعے رب عزت عطا کرتا ہے۔ حضرات نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، مکہ کے گورنر بھی تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مرکزی مسلم لیگ والے سیاست میں آئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ سنو، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بھی تھے، مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مصلی کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ ہم میدان سیاست میں آئے ہیں رب کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، نظام خلافت راشدہ کے نفاذ کے لیے، منافقانہ سیاست کی خاتمے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، کشمیر کے مظلوموں کی آواز پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کی آواز پہنچانے کے لیے، کہ سود کے نظام کے خاتمے کے لیے، اللہ کی حدوں کے نفاذ کے لیے۔ مجھے بتاؤ کیا اس پاکیزہ مشن کے لیے قائدین مرکزی مسلم لیگ اور ضلع کے ذمہ دار حافظ سعید کے روحانی بیٹا اقبال سلفی اور قائدین کا ساتھ دو گے؟ میں قائدین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ ایک دفعہ کھڑے ہوتے ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہوئے ایک دفعہ۔ حضرات محترم سیف اللہ خالد صاحب دیگر قائدین ہاتھوں کی زنجیر بنائے کھڑے ہو، مجھے بتاؤ کہ قائدین کا ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلو گے؟ پھر میرے نعروں کا جواب دو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت پروفیسر سیف اللہ خالد سے رشتہ کیا؟ مفتی عبدالرحمان عابد سے رشتہ کیا؟ محترم اقبال سلفی سے رشتہ کیا؟ مرکزی مسلم لیگ سے رشتہ کیا؟ یہ بات سیاست کے بیچ میں آ گئی۔ میں بات علم کی فضیلت کی کر رہا تھا۔ جب احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا، ہادی برحق نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا حافظ بھی ہو، اللہ کے رسول کو زندگی میں بڑے دکھ آئے، 14 بدر میں اسلام کے لیے کٹے، 70 احد میں کٹے، چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے، لیکن زندگی میں سب سے زیادہ آنسو سید الکونین نے کب برسائے؟ جب 70 قرآن کے قاریوں کی شہادت کی خبر آئی تھی۔ کائنات والوں کو بتا دیا ایک عالم کا مقام کیا ہے، ایک مجاہد کا مقام کیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، پوچھا نافع یہ بتا بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر کسے بنایا ہے؟ کہنے لگے عبدالرحمان ابن ابزہ کو۔ وہ کون ہے؟ وہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ فرمانے لگے تم مکہ کے وڈیروں پہ غلام اور
بنیاد ہوگا جب قیامت کے دن ہوگا حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا جہاں تیری آخری آیت ختم ہو جائے تیرے رب نے تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے اور پاک پتن کے زندہ ضمیروں عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں خرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں حافظ عبدالسلام بھٹوی کا نماز جنازہ ہزاروں لوگ تھے عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ ہزاروں لوگ تھے پورے پاکستان سے گاڑیاں لے کے لوگ آئے ہر آنکھ میں آنسو تھے عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں خرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں علماء کے نام نہیں مٹتے اس لیے تم کن کے وارث ہو عبداللہ ابن مبارک کے وارث ہو تم کن کے وارث ہو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے وارث ہو جنہوں نے فتنوں کے خلاف کتابیں میں لکھی تاتاریوں کے خلاف تلوار بھی چلائی تم شاہ اسماعیل کے روحانی بیٹے ہو جو شیخ الحدیث تھے تقویۃ الایمان بھی لکھی اور بالا کوٹ کی سرزمین پہ اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دے گئے تم علامہ ثانی عزیز سے محبت کرنے والے ہو اور جنہوں نے آخری پیغام دیا تھا کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اللہ کے فضل سے یہ جماعت شیروں کی دلیروں کی مجاہدوں کی غازیوں کی جماعت ہے ہم نے میدانوں میں قربانیاں بھی پیش کی تھر پارکر میں کنویں بھی کھدوائے مظفر آباد میں ملبے کے ڈھیر سے میتوں کو بھی نکالا کشمیریوں کی آواز پہ لبیک کہا فلسطینیوں کی آواز پہ لبیک کہا آج میں خوشخبری دینے آیا ہوں یہ شہیدوں کے خون کی برکت دیکھ لو آج فلسطین میں فلسطینی جیت گئے اسرائیل ہار گیا آج بشار الاسد وہ جس نے مسلمانوں پہ ظلم کیے آج شام چھوڑ کے بھاگ چکا ہے آج حسینہ فاجر انڈیا نواز بنگلہ دیش چھوڑ کے بھاگ چکی ہے اللہ کی قسم پوری دنیا سے اسرائیل انڈیا حرف غلط کی طرح مٹے گا پرچم اسلام دنیا میں لہرائے گا پرچم اسلام دنیا میں لہرائے گا اور میں بات علماء کی کر رہا ہوں اللہ کی قسم آپ ہی وہ لوگ ہیں اے علماء اے طلباء جن کو رب نے چن لیا توحید کے نور کو پھیلانے کے لیے جن کو رب نے چن لیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں آج دنیا کی قادیانیت کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں اور تم دباؤ ڈلواتے ہو حلف نامے اور نکاح فارم سے ختم نبوت کی شک نکالو جب تک پروفیسر حافظ محمد سعید کے روحانی بیٹے دنیا میں زندہ ہیں رب کعبہ کی قسم ہے خون کا قطرہ ہے ہم چپے چپے پہ پورے ملک میں ہم نے ختم نبوت کانفرنس کر کے یہ پیغام دیا ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے باپ ہمارے بیٹے پوتے ہم روئے زمین کے چپے چپے پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے جواب آپ نے دینا ہے تاج تارے ختم نبوت زندہ باد قادیانیت مردہ باد کیا اس پاکیزہ مشن کے لیے آپ پاک پتن کے زندہ ضمیروں حافظ صاحب کے روحانی بیٹے اقبال سلفی صاحب کا ساتھ دو گے کدھر ہیں سلفی صاحب اقبال سلفی صاحب کا ساتھ دو گے قدم کے ساتھ قدم ملاتے چلو گے سنو ہم نے رب نے ہم کو چن لیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں چن لیا ہے عظمت صحابہ کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم کو سن لیا ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں ان کا ساتھ دیتے رہیں گے اور فلسطین میں محترم سیف اللہ خالد صاحب حماس کے رہنما سے مل کے آئے آگے رمضان آ رہے مجھے بتاؤ پہلی بات تو یہ بتاؤ کیا اس مدرسے کے لیے اپنے بیٹے اپنی بیٹیاں اپنے ایک بیٹی کو بیٹے کو پوتی کو پوتے کو کیا رمضان کے بعد داخلہ ہوگا وقف کرنے کے لیے
تیار ہو؟ جو تیار ہے دائیں ہاتھ اوپر کرے. جو رمضان کے بعد اپنے بیٹے بیٹیوں کو داخلہ کروائیں گے اوپر کریں ہاتھ. ایک دفعہ کھڑے ہوں تاکہ مفتی زار کا جو اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے ایک دفعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں تاکہ ادارے کی حوصلہ افزائی ہو. داخل کروائیں گے؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اعلان کریں داخل کروائیں گے؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو ماشاءاللہ ادارے کی حوصلہ افزائی کریں. تشریف رکھیں. اور اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو ان بچوں کے لیے بھی خریدا کرو. اپنے بچوں کے لیے گندم خریدتے ہو ان کے لیے بھی خریدا کرو. ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ان سے دعا لیا کرو. اور میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اصحاب محمد کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل سے 27 مدارس اس کے زیر انتظام چل رہے ہیں. 300 نوجوان 300 بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اوپر عورتیں بھی ہیں. اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے. قرآن مجید میں ایک سورت عورت کے نام پہ ہے جس کا نام سورہ مریم ہے. ایک عورت کے نام پہ سورہ النساء ہے. ایک سورت طلاق ہے جس میں عورت کی عظمت کو بیان کیا گیا. اور خولا کی فریاد پر رب نے قرآن بنا دیا. قسم اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اور سب سے پہلے جس نے آقا کے قدموں میں مال نچھاور کیا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ میری امی ایک عورت تھی جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے. اور میری امی عائشہ اتنی بڑی عالمہ تھی صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے تھے. عورتوں کا میدان جہاد میں بھی کردار ہے. زخمیوں کو پانی پلانا مجنون پٹی کرنا. اللہ کے فضل سے سید الکونین نے کیا فرمایا؟ عورت ماں کی شکل میں آ گئی. قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت بیوی کی شکل میں آ گئی. اب دنیا کلھا متاع و خیر متاع دنیا المرأۃ الصالح. دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے. خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلی. تو ان میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. عورت کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. کہیں اعلان کر دیا من آل جارتین جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہاں پہ داخل کروائیں. اور آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے آج آپ حافظ محمد سعید کے روحانی بیٹے کی آواز پہ لبیک کہیں گے. میں پاک پتن میں صحابہ کرام والا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل سے پچھلے سال 1.5 کروڑ کی جگہ اقبال سلفی صاحب نے بھائیوں کے تعاون سے خریدی. اللہ کے فضل سے اوپر 13 کمروں کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا. اس کو مکمل کرنا ہے. اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے بجری کی ضرورت ہے. اس کے لیے پلستر کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور 30 لاکھ خرچہ ہے. میں آج کے پروگرام میں صدیق اکبر والا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ اونچا بولو کتنا دیا تھا؟ 100/100. کون ایسا خوش نصیب پاک پتن کا سید الکونین کا دیوانہ پروانہ جو کھڑا ہو کے اعلان کرے میں 50 گٹو 100 گٹو سیمنٹ دوں گا. سیمنٹ کے لیے کون اعلان کرے گا اس مجمع سے؟ ہاں جی کون کھڑا ہو کے اعلان کرے گا؟ ہاں جی کھڑے ہو چاہے 10 گٹو کا اعلان کر دیں. کون اعلان کرے گا؟ ماشاءاللہ آج کے اس مجمع سے سیمنٹ کیڑا بندہ دے گا بھائی ماشاءاللہ. ذرا حاجی اشرف صاحب اسی ابتدا کرو نا. کتنے؟ ہاں ماشاءاللہ 5 بورے ماشاءاللہ ابتدا ہو گئی. ادھر سے بھائی 5 بورے 10 بورے. ہاں کتنے 5 10. ادھر خلیل صاحب نہ لکھو بندے پہچانو.
10 10 ते इधर कितने भाई, कम अज कम 50 बंदे चाहिए ने। और कौन 10 देगा इधर से कौन खड़ा होगा? कितने खड़े होके मश 5 इधर से भाई, इधर पीछे से जो मजमा बैठा है कौन 5-10 का ऐलान करेगा? आज से कितने 10 बोरे। और कौन भाई? आज अबू बकर वाला जज्बा देखना है। इधर से कितने आवाज नहीं आई 15। इधर से भाई खड़े हो, चाहे 2 बोरियां का ऐलान करो, आज खड़े हो। हाँ जी कितने? 3। इधर से भाई, इधर जो खड़े हैं इधर से कौन ऐलान करेगा? इधर से ये सामने वाले। हाँ जी इधर से पीछे कौन ऐलान करेगा भाई? और कौन ऐलान करेगा? और कौन है जो बजरी का ऐलान करेगा? केड़ा बंदा है जरा बजरी का ऐलान करेगा भाई? हैं 50,000 50 सीमेंट के बोरे। तुसी किन्ने? 5। और भाई इधर से भाई ये पूरे करने में आ जाओ। और भाई इधर से जो पीछे बैठे हैं वो चमकती हुई खूबसूरत दाढ़ियों वाले, इधरों भाई मैं देख रहा कौन ऐलान करेगा? इधर से भाई इधरों कौन ऐलान करेगा? जरा पीछे खड़े हो। हाँ जी इधरों कौन ऐलान करेगा? 5-10 का जो पीछे खड़े हैं। ऊपर खवातीन है, सबसे पहले माल भी औरत ने दिया था, खून भी औरत ने दिया था। मेरी एक बहन खड़ी हो गई ऊपर, और मेरी बहनें भी कितने 5 बोरी। इधर भाई, इधर पीछे, इधरों भाई मैं थोड़ी जान को नहीं छड़नी जदों तक तुझी आदत पूरा नहीं करना। हाँ माशाल्लाह इधरों भाई ते मैं तो ठोक के लेना अल्लाह दे दीन वास्ते, मैनू मंगदियां शर्म नहीं आती, नबी पाक ने मंगया। हाँ भाई इधरों कौन ऐलान करेगा? पिछू ए जरे पीछे खड़े हो इन्ने बंदे, इधर से कौन ऐलान करेगा भाई? हाँ भाई आखिरी गुजारिश मैं जो करने वाला हूं, सिद्दीक प्यारे पैगंबर ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी, चंदे का ऐलान किया, उस्मान गनी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सारी रकम अपनी जेब से अदा कर दूंगा। और मेरे पैगंबर आका अल्लाह के दीन के लिए जोड़ी फैला के मांगा करते थे, सहाबा किराम जोड़ी को भर दिया करते थे। मुझे बताओ ये बच्चे जो अल्लाह का दीन सीखते हैं, मुझे बताओ अगर मैं अपने आका की सुन्नत पे अमल करते हुए आज जोड़ी फैला दूं, क्या पूरा मजमा हर जवान और बूढ़ा मुझे वादा करो क्या सहाबा की तरह खड़े हो के हर बंदा इस झोली को भरोगे और कायदीन पहले इब्तिदा करेंगे। अगर मैं रब के दीन के लिए झोली फैला दूं, हाथ उठा के बताओ क्या झोली भरने के लिए रब के नाम पे तैयार हैं? दायां हाथ बरकत वाले ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें। किसी का है, किसी को नीचे न जाए। एक दफा रब के नाम पे हर बंदे का हाथ ऊपर उठे, हर बंदे को ऊपर खड़ो, सही तरह कायदीन भी ऊपर हाथ उठाएं ऊपर। एक दफा रब के नाम पे खड़े हो, पूरा मजमा अल्लाह के नाम पे खड़े हो, एक दफा सारे खड़े हो जाएं। जिनकी जेब में 1000 तो है इस झोली को भर दे, आगे चलते आए जिनकी जेब में 1000 तो है ये सामने वाले भाई बैठे नहीं, आगे चलते आए। हर बंदा ही इस झोली के अंदर डाले, पीछे नहीं, इस झोली को भर दे। और जो कायदीन स्टेज पे बैठे हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश है इस झोली के अंदर डाले। हाँ लेके आए, चलते आए, आगे चलते आए भाई, पीछे झोली को छोड़ दे, आगे चलते आए, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। जिनकी जेब में 1000 तो 5 है ये आज आगे लेके आए, चलते आए। ऊपर जो बंदे हैं ऊपर मेरा एक भाई खड़ा हो जाए, एक मेरी बहन खड़ी हो जाए। आज जिनकी जेब में 1000 तो 5 है अल्लाह को देख पूरा मजमा नहीं उठा, आगे चलते आए, इन कदमों पे चलते आए। माशाल्लाह ये जन्नत का सौदा रब के पास, और ये झोली फैला दिए भाई ने, इस झोली को भरे, आगे चल के आए, जल्दी लेके आए। माशाल्लाह कोई बंदा नीचे ना बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये थोड़े सहाबा की वो शादी हैं जो अल्लाह के दीन के लिए तामन करता है, कायनात
کسی کو جمع کروانے کی بجائے ان قدموں پہ چل کے آئیں, آگے لے کے آئیں, رب کے ساتھ جنت کا سودا کریں. من بنا للہ مسجد, اوپر والی منزل پہ بھی ایک شخص رومال لے کے کھڑا ہو جائے, اوپر والے بھی جمع کروائیں. میری ایک بہن کھڑی ہو جائے, وہ بھی جمع کروائیں. ماشاءاللہ جلدی ہمت کرو بھئی. اور شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تم بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر. یہ سامنے سے طالب علم دو اٹھے, یہ سفید کپڑوں والے دو طالب اٹھو بھئی, اے دو تین طالب علم اٹھے, سامنے سفید کپڑوں والے کھڑے ہو ماشاءاللہ, کھڑے ہو ماشاءاللہ. بعض بندے شرما رہے تھے, یہ جھولی پھیلا کے رومال کو چھوڑ دیں, یہ جھولی پھیلا کے چلے لوگوں سے, ان کی جھولیاں بھی بھر کے کھڑے ہو بھئی, ان کی جھولیوں کو بھرے کھڑے ہو, جھولی پھیلائیں آپ میری طرح. اس رومال کو جھولی کو بھر دیں, دوبارہ اس کے اندر ڈالیں, 10 20 50 ماشاءاللہ دوبارہ اس کے اندر ڈالیں. زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد, تابندہ رہے گا یوبی گلستان محمد, ہو لا فدا لالو گل کھلتا رہے گا, اس گل کو شہیدوں کو لہو ملتا رہے گا. اور شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلاف پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر. میرا پیغام و اعلان کیا ہے, لوگوں زبان کی لڑائیاں, قوم کی لڑائیاں, فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ دو. مجھے بتاؤ کیا رب کی توحید کے لیے, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ اور کسی نے کہا تھا میں تن وار دیواں, میں من وار دیواں, مدینے دے چنتوں میں چند وار دیواں, میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں, سلح بیویاں باپ مائی وار دیواں, میں سردار جب توں میں جب وار دیواں, اودی جتی توں میں پگ وار دیواں. اور آخر میں قائدین کے خطاب سے پہلے میرے نعروں کا ذرا جواب دو. نعرہ تکبیر گونج پڑتا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, کشمیریوں سے رشتہ کیا, فلسطینیوں سے رشتہ کیا, پروفیسر سیف اللہ خالد سے رشتہ کیا, مفتی عبدالرحمان سے رشتہ کیا, میرا اور آپ کا رشتہ کیا. اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جو لوگ خصوصی لاکھ دو خصوصی تعاون تعمیر میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ اقبال سلفی صاحب کو مل کے جائیں. زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد, تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد, ہو لا خزاں لالو گل کھلتا رہے گا, اس گل کو شہیدوں کو لوگ ملتا رہے گا. دوسری منزل پہ جنہوں نے اکٹھے کیے ہیں وہ بھی نیچے لے آئے, جو خواتین نے اکٹھے کیے ہیں وہ بھی نیچے بھیج دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اور جنہوں نے سامان لکھوایا ہے 1-2 دن کے اندر یہاں پہ جمع کروا دے تاکہ رمضان سے پہلے کام مکمل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. داراؤ سکن